بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ نعمان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ٹرینڈنگ ٹوڈے۔ اچھا، دیکھا جائے تو انتخابات کے بعد جو سب سے زیادہ انٹرسٹنگ مرحلہ وہ ہوتا ہے جو اس ٹائم چل رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس ٹائم تمام سیاسی جماعتوں کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ہماری ٹوٹل نمبرز ہیں کتنے۔ تو دیکھا جائے تو کوئی بھی سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جو میجورٹی میں ہو، جو اپنی تنہا حکومت بنا سکے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف اس بات کا دعویٰ کر رہی ہے کہ ہمارے پاس 160 سے 170 سیٹیں ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف یہ دعویٰ فارم 45 پر کر رہی ہے۔ خیر، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایکچول سیٹیں ہیں کتنی۔ لیکن دوسری سائڈ پہ دیکھا جائے تو پاکستان مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ سیاسی رابطے تیز کر دیے ہیں، اور اگر میں یہ کہوں کہ نواز شریف صاحب نے اقتدار میں آنے کے لیے سیاسی رابطے تیز کر دیے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ اور وکٹری سپیچ کے بعد نواز شریف صاحب کی جو سب سے پہلے ملاقات ہوئی تھی وہ زرداری صاحب کے ساتھ ہوئی ہے۔ اس کے بعد ایم کیو ایم کے ایک وفد کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ اس کے بعد بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو ہے ایک ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، اور بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے 2-3 دنوں میں نواز شریف صاحب جو ہیں چودھری شجاعت صاحب سے بھی ملاقات کریں گے۔ تو اس ٹائم دیکھ لیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے جو ہے کس قسم کے سیاسی رابطے تیز کیے ہوئے ہیں۔ تو دیکھا جائے تو اس ٹائم پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک ڈیسپریٹ جماعت بن چکی ہے کہ کسی طرح کچھ بھی کر کے جو ہے اقتدار میں آیا جائے۔ آپ میری پرانی ویڈیو بھی نکال کے دیکھ لیں، اس میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ نواز شریف صاحب جو اس ٹائم جنگ لڑ رہے ہیں وہ اس ٹائم نہ ہی عوام کے مفاد کی جنگ لڑ رہے ہیں، نہ ہی ملک کی ترقی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب جو اس ٹائم جنگ لڑ رہے ہیں وہ بیسیکلی اپنی ذاتی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے مفاد کی جنگ لڑ رہے ہیں، اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو اس ٹائم دیکھ لیں وہ تمام چیزیں جو ہے آہستہ آہستہ کر کے جو ہے کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ اچھا، بتایا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کا سیاسی تعاون پر اصولی اتفاق، اچھا ابھی اصولی اتفاق ہوا ہے، یعنی باتوں پر اتفاق ہوا ہے، ابھی اس کا باضابطہ طور پر اعلان نہیں ہوا۔ اور اس اصولی اتفاق کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ دونوں جماعتوں کا آدھی مدت تک وزیر اعظم لانے پر غور۔ اچھا، مجھے لگتا ہے کہ یہ آپشن بھی جو ہے نواز شریف صاحب نے دی ہوگی، کیونکہ جس طرح وہ ڈیسپریٹ ہوئے اقتدار میں آنے کے لیے، تو یہ آپشن وہی دے سکتے ہیں۔ اچھا، دیکھا جائے تو نواز شریف صاحب کو اس بات کا علم ہے کہ اس ملک میں آج تک کسی وزیر اعظم نے اپنی مدت پوری نہیں کی، تو اسی لیے جو ہے انہوں نے 2.5 سال آپشن دیے۔ اچھا، اس اصولی اتفاق کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ جو سٹارٹ کے 2.5 سال ہوں گے اس میں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے، اور 2.5 سال بعد جو ہے بلاول بھٹو صاحب بنیں گے۔ یعنی کہ اگر میں آسان الفاظ میں یہ کہوں کہ نواز شریف صاحب جو ہے 2.5 سال تک ملک کو لوٹتے رہیں گے اور اگلے 2.5 سال جو ہیں وہ بلاول بھٹو صاحب لوٹتے رہیں گے، تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ لیکن خیر، یہ تو ابھی اصولی اتفاق ہوا ہے، ابھی اس کا باضابطہ طور پر اعلان نہیں ہوا، لیکن یہ آپشن ہے بڑی انٹرسٹنگ۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آ جائیں گے تو شاید وہ 2.5 سال کے بعد 2 سال اور 1 سال ہو جائے گا، پھر کوئی اور جماعت آئے گی، تو یعنی کہ وہ 7 سال کر کے جو ہے اس طرح جو ہے وزیر اعظم بنانے کے جو ہے اعلانات جاری ہوتے رہیں گے۔ تو خیر، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، کیونکہ جس طرح نواز شریف صاحب جو ہے ڈیسپریٹ ہوئے ہیں، یہ آپشن وہی دے سکتے ہیں۔ اچھا، مزید بتایا جا رہا ہے کہ وفاق پنجاب بلوچستان میں اتحادی حکومت بنانے پر اتفاق۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ دونوں سیاسی جماعتیں جو ہے آپس میں اتحاد کر لیں گی تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ وفاق میں بھی حکومت بنا سکیں گی، پنجاب میں بھی، ایون کہ بلوچستان میں بھی۔ لیکن یہ فیصلہ تو پیپل پارٹی نے کرنا ہے کہ کیا وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کرے گی یا نہیں۔ لیکن بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی صاحب کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو وزیر اعظم نہیں بنتے تو پیپل پارٹی کو اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے نون لیگ کو وزیر اعظم، ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نون لیگ کا وزیر اعظم بنائے اور خود اپوزیشن میں بیٹھے۔ تو میرا فیصل کریم کنڈی صاحب کو یہ کہنا تھا کہ اس طرح ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ 90 کے دہائی کی عوام نہیں ہے، یہ 2024 کی عوام ہے، سارا کچھ جانتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے پیپل پارٹی کے سینئر رہنما ندیم افضل صاحب کا کہنا تھا کہ نون لیگ سے جو ہاتھ ملائے گا نقصان اٹھائے گا، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ وہ امیدوار کہاں ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کیا تھا، جنہوں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کی تھیں، جنہوں نے عمران خان کے خلاف بیانات دیے تھے۔ تو دیکھا جائے تو کیسے انتخابات سے پہلے جو تھے وہ بھڑکے مار رہے تھے۔ تو اس ٹائم ندیم افضل صاحب نے جو ہے ان تمام حالات و واقعات کو دیکھ کر یہ بیان جاری کیے کہ جو بھی نون لیگ کے ساتھ اتحاد کرے گا وہ نقصان ہی اٹھائے گا۔
تو ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے جو ہے عوام کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے، عوام کا جنون دیکھا ہے، عوام کے غصے کو دیکھا ہے، تو اسی لیے جو ہے انہوں نے یہ بیانات جاری کیے۔ اچھا، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ نون لیگ سے اتحاد پیپل پارٹی کی مجبوری ہو سکتی ہے، ترجیح نہیں۔ اچھا، بتایا جا رہا ہے کہ اس ٹائم جو ہے پیپل پارٹی جو ہے وہ زیادہ انٹرسٹڈ ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، کہ وہ چاہتی ہے، پیپل پارٹی چاہتی ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں، لیکن بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے دو ٹوک اعلان کیا تھا کہ ہمیں عوام نے یہ ووٹ اس لیے نہیں دیا کہ ہم نون لیگ کے ساتھ یا پیپل پارٹی کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ تو خیر، اب دیکھنا یہ کہ آنے والے وقت میں کیا پیپل پارٹی نون لیگ کے ساتھ اتحاد کرے گی یا نہیں۔ لیکن جو تھا وہ ندیم افضل چند صاحب کا مزید کہنا تھا کہ پیپل پارٹی کارکن اور رہنماؤں کی اکثریت نون لیگ سے اتحاد کے حق میں نہیں۔ تو میرا کو کہنا ہے کہ یہ عوام کو دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح عوام میں غصہ پایا جاتا ہے، کس طرح عوام میں جنون پایا جاتا ہے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اس ٹائم صرف 48% عوام نکلی ہے جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے، تو آنے والے وقتوں میں شاید اس میں اضافہ بھی ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ نئے ووٹ بھی ڈلیں گے، نئے ووٹ کاؤنٹ بھی ہوں گے، تو اس ٹائم جو ہے انہوں نے سارا کچھ دیکھا ہے ان انتخابات میں۔ لیکن اب یہ فیصلہ بلاول بھٹو صاحب نے کرنا ہے کہ کیا وہ اپنی سیاسی قبر خود کھو دیں گے یا اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ خود کریں گے۔ تو یہ فیصلہ ان کے پاس بھی ہے، ایک طرف آگ ہے، دوسری طرف ہریالی ہے۔ آپ ہریالی میں تو چلے جائیں گے، لیکن خیر یہ آپ کی اپنے 5 سال ہی گزاریں گے، آپ کے لیے سکون ہوگا 5 سال، لیکن اگلے 5 سال آپ کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی۔ تو اگر آپ مشکلات کا سامنا کرتے ہیں تو آپ کے لیے 5 سال مشکل ہے، لیکن آپ کے مستقبل کا فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن میں نے اس لیے کہا نا کہ ندیم افضل چند صاحب کے علاوہ بھی پیپل پارٹی کے بہت سارے رہنما ایسے تھے جنہوں نے یہ بیانات دیے کہ ہم نون لیگ کے ساتھ اتحاد نہیں کرنا چاہتے، ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو کہنا کہ بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے دو ٹوک اعلان کر دی ہے۔ اب مسئلہ یہاں پہ آ رہا ہے کہ پیپل پارٹی کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے، لیکن اب پیپل پارٹی کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ سارا کچھ جانتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ سیاست جو ہے یہ بلاول بھٹو صاحب کے مستقبل کا فیصلہ کرے گی۔ اگر وہ نون لیگ کے ساتھ اتحاد کریں گے تو انہوں نے اپنی سیاسی قبر خود کھودنی ہے، لیکن اگر اتحاد نہیں کرتے تو وہ اپنے سیاسی مستقبل کو جو ہے بہتر طریقے سے بنائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ ندیم افضل چند صاحب کا مزید کہنا تھا کہ نون لیگ کے ساتھ بیٹھے تو پیپل پارٹی کو بڑی قربانی اور قیمت ادا کرنی ہوگی۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اس ٹائم جو ہے ندیم افضل چند صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو کہا نا کہ اس ٹائم جو عوام نکلی ہے، جنہوں نے اپنے غصے کا اظہار ووٹ کے ذریعے کیا ہے، اس ٹائم سارا کچھ جانتے ہیں۔ اب میں نے آپ کو کہا نا کہ اب صرف ان لوگوں کو دیکھ لیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کیا تھا۔ کدھر گئے وہ پرویز خٹک صاحب، کدھر گئے وہ محمود خان صاحب، کدھر گئے وہ فیاض الحسن چوہان صاحب، کدھر گئے جہانگیر ترین صاحب۔ تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس ٹائم عوام نکلی ہے، اس نے عمران خان کو ووٹ دیے۔ مجھے ابھی تک یہ نہیں پتہ لگا کہ میں نے ووٹ کس کو دی ہے، حالانکہ میں نے دیا پاکستان تحریک انصاف کو ہی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ میں اس سسٹم کے اگینسٹ ووٹ دوں گا۔ تو مجھے ایک کینڈیڈیٹ کا تو پتا ہے کہ وہ راجہ بشارت تھے، لیکن دوسرے کینڈیڈیٹ کا مجھے نہیں پتا۔ صرف میں نے یہ دیکھا کہ ہاں یہ پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ ہے، اس کا انتخابی نشان یہ، تو میں نے ووٹ دے دیا ہے۔ آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے بھی پوچھیں گے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے، آپ اس ٹائم پوچھ لیں کہ آپ نے ووٹ کس کو دیے تو شاید وہ بتا بھی نہ پائیں۔ تو خیر یہ آپ دیکھ لیں کہ اس ٹائم جو بھی عوام نکلی ہے اس نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ حافظ نعیم کا PS 129 کی نشست چھوڑنے کا اعلان۔ اچھا، جماعت اسلامی کے یہ سینئر رہنما ہیں حافظ نعیم صاحب، انہوں نے اپنی نشست چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اور حافظ نعیم صاحب کا کہنا تھا کہ جب میں نے فارم 45 دیکھا پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار کا، تو میں نے اسی ٹائم اعلان کر دیا۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ سیٹ چھوڑنے کا جو مقصد ہے، یہ میں ایک قسم کا جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے منہ پہ ایک تماچا مار رہا ہوں کہ اگر چیزوں کو اسی طرح ہی چلانا تھا تو آپ نے انتخابات کروانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، آپ سیدھا سیدھا جو تھا تاج پوشی کر دیتے یا کوئی نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے۔ لیکن یہ عوام کے ساتھ اس ٹائم مذاق ہو رہا ہے، عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ کس طرح رزلٹ کو چینج کیا گیا، کس طرح فارم 45 کو چینج کر کے 47 کو جو ہے آپ نے جو ہے وہ بالکل ہی ایک علیحدہ 360 جو ہے وہ اس کا آپ نے وہ رزلٹ دے دیے۔ تو اس ٹائم جو ہے میں نے آپ کو کہا نا کہ بڑی مشکلات ہیں،
ظاہر سی بات ہے کہ جن کو جتنی لیڈ پڑی ہوئی ہے، اب اس لیڈ کو کم کرنے کے لیے جو ہے آپ نے یا تو بوکس کو اس کو شو کروانا ہے یا تو اس کو جو ہے اس پر سٹے لینا ہے۔ تو خیر میرا کو کہنا کہ دیکھا جائے تو انہوں نے اخلاقی طور پر ایک اچھا سٹینڈ لیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے جب سعد رفیق صاحب جب ہار رہے تھے لطیف کھوسہ صاحب سے، تو ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ میری ہار جو ہے وہ یقینی ہے، انہوں نے سیدھا آ کے ٹویٹ پر جو ہے وہ لطیف کھوسہ صاحب کو مبارکباد دی ہے۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کچھ رہنما ایسے ہوں گے جو مسلم لیگ نون سے ایک علیحدہ ہو جائیں گے، مطلب خاموشی اختیار کر لیں گے، ایک تھوڑا سا کنارہ کشی کر لیں گے۔ تو میری اپنی جو ہے وہ اپنا ایک خیال ہے جو یہ ہوگا، لیکن خیر یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن اس کے بعد جو تھا وہ بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کا کہنا تھا کہ دوبارہ گنتی نہیں کی جاتی تو اپوزیشن میں بیٹھیں گے، یعنی کہ انہوں نے سیدھا دو ٹوک اعلان کر دیا ہے کہ ہم نہ نون لیگ کے ساتھ بیٹھیں گے نہ ہی پیپل پارٹی کے ساتھ بیٹھیں گے۔ اگر ایم کیو ایم کے ساتھ کوئی ہمارا رابطہ ہوتا ہے یا اپنے ایم کیو ایم کوئی خواہش ظاہر کرے گی تو ہم ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن مسئلہ وہاں پہ یہی آ رہا ہے کہ ابھی ایم کیو ایم بھی جو ہے اقتدار کی جنگ لڑ رہی ہے، اپنے مفاد کی جنگ لڑ رہی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس ٹائم ایم کیو ایم جو ہے اس کا زیادہ تر جھکاؤ جو ہے وہ نون لیگ کی طرف ہے۔ تو خیر اس کے بعد جو ہے وہ بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کا کہنا تھا کہ خدشہ ظاہر کیا تھا کچھ لوگ وفاداریاں تبدیل کریں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جلد فیصلہ ہوگا کس جماعت میں شمولیت اختیار کریں گے۔ اور لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جو بھی اب اپنی وفاداریاں تبدیل کرے گا وہ اپنی سیاسی قبر خود کھو دے گا۔ عوام میں شدید غصہ پایا جاتا ہے، ایک غصہ انہوں نے ووٹ کے ذریعے دیا ہے، اب دوسرا غصہ اللہ جانے کس طرح دیں گی۔ تو آپ یہ دیکھ لیں گے گزشتہ روز جو تھا وہ ایک پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار جو تھے انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ اچھا مجھے بڑی انٹرسٹنگ بات لگی ایک، وہ یہ لگی ہے کہ ایک جو تھا اسکرپٹ بنایا گیا تھا 9 مئی میں کہ میں 9 مئی واقعات کی مذمت کرتا ہوں، پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں اور آئی پی پی میں شمولیت اختیار کرتا ہوں۔ یہ ہو گیا 9 مئی کا اسکرپٹ۔ اب جو پاکستان تحریک انصاف سے اپنی وفاداریاں تبدیل کر کے نون لیگ میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں، اب ان کا اسکرپٹ سن لیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے عوام کے مفاد کے لیے جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی ہے، میں نے پاکستان کی ترقی کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی ہے۔ تو میرا ان بھائیوں سے ایک سوال یہ تھا کہ اگر آپ نے عوام کے مفاد اور پاکستان کی ترقی کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی ہے تو آپ آزاد امیدوار کھڑے ہوتے، نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کے پینل پہ کھڑے ہوتے، نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کا نام لیتے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس ٹائم عوام نے کسی کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دیا ہے، اس ٹائم عوام نے جو ووٹ دیا ہے وہ عمران خان کو دیا ہے۔ تو میری نیوز جو تھی آج تک یہی تک تھی۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ہمارے چینل کو جو ہے سبسکرائب کرتے رہیے گا تاکہ آپ کا پیار ہم تک پہنچتا رہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔